واقعہ کربلا کے بعد یزیدیوں کا عبرت ناک انجام میں 60 ہجری کے شروع ہونے اور نو عمر چھوکروں اور لونڈوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کلمات جلیل القدر صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تھے، اور علامہ ابن حجر نے لکھا کہ یہ یزید کی حکومت کی طرف اشارہ تھا۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو 60 ہجری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور یزید کی حکومت شروع ہونے سے 1 سال پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت مبارکہ کے طفیل یہ اندازہ تھا کہ 60 ہجری کے بعد کیسا قیامت نما منظر پیش ہونے والا ہے۔ الصواعق المحرقہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری سنت کا سب سے پہلے بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، جگر گوشہ غسیل الملائکہ۔ سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ یزید ایک بد باطن، سیاہ دل، فربا، بد نما، بد خلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ یزید دین اسلام کے تقدسات کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ جس وجہ سے بدبختی و ملامت کا استعارہ بنا وہ اس کا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام پر جو ظلم کی بجلیاں گرائی گئیں ان سے تو سارا جہان واقف ہے، لیکن تقدیر نے ان ظالموں کے ساتھ جو حشر کیا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس بن اشس، خولی بن یزید، سنان بن انس، عبداللہ بن قیس اور دیگر تمام ظالم اشقیاء امام علی مقام علیہ السلام کے قتل میں شامل تھے۔ ان کا انجام بھی بھیانک انداز میں ہوا۔ انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام سے جو رویہ اختیار کیا تھا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی اور ان کی موت دردناک تھی۔ امام علی مقام نے بہادرانہ فاتحانہ وجاہت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا اور یہ بدبخت لعین بزدلانہ کیفیت میں مبتلا جہنم ہوئے۔ یزید واقع کربلا کے صرف 3 سال 6 ماہ بعد تک زندہ رہا اور حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مرا۔ دراصل یہ ایک رومی النسل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور دل ہی دل میں اس سے نفرت رکھتی تھی۔ ایک دن اس نے ملاقات کے لیے یزید کو کہیں دور ویرانے میں تنہائی میں بلایا۔ وہاں موقع دیکھ کر یزید بدمست ہوا تو اس لڑکی نے یہ کہہ کر خنجر کے پے در پے کرتے ہوئے چیر پھاڑ دیا کہ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ چند دن اس کی لاش کوے چیلیں نوچتے رہے، بعد ازاں اس کے نوکروں نے اسے حالت عبرت نشان میں پاتے ہوئے وہیں گڑھا کھود کر اس کو دبا دیا۔ ابن زیاد یزید کا مقرر کردہ گورنر کوفہ تھا جس نے خانوادہ رسول گلستان رسالت علیہ السلام کے مہکتے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا۔ یہ موصل شہر میں 30,000 فوجیوں سمیت 25 کلومیٹر دور نہر فرات کے کنارے مختار ثقفی کے سالار ابراہیم بن مالک اشتر سے شکست کھا کر جب فرار ہوا تو ابراہیم اشتر نے حکم جاری کیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے اور جو بھی ملے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لہٰذا اسی ہنگامے میں ابن زیاد 10 محرم 67 ہجری کو وہیں مار دیا گیا۔ اس کے سر کو کاٹ کر جب مختار ثقفی کے پاس بھیجا گیا تو اس نے کوفہ کے دارالامارات کو
آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو بلایا، پھر اس کے نجس سر کو وہیں رکھا جہاں ابن زیاد نے امام علی مقام نواسہ رسول علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ پھر اہل کوفہ سے مخاطب ہوا، اے کوفہ والو، امام حسین علیہ السلام کے ناحق خون نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا، آج اس نامراد کا سر ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں پڑا ہوا ہے، 6 سال ہوئے، وہی تاریخ وہی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا کہ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین لعین کے قتل و ہلاکت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے وہیں پر ایک سانپ نمودار ہوا جو ابن زیاد کے نتھنے میں 3 مرتبہ گھسا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے برآمد ہوتا رہا۔ شمر کو جب علم ہوا کہ مختار قاتلین امام علی مقام علیہ السلام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہا ہے تو یہ کوفہ سے بھاگ نکلا اور ایک گاؤں میں روپوش ہو گیا۔ ابو عمر نے اپنے چند لشکریوں کے ساتھ رات کے وقت اس پر چھاپا مارا کہ اسے کپڑے اور زرہ پہنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور وہ نیزے سے مقابلہ کرنے لگا۔ کچھ دیر میں انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں اور سر کاٹ کر کتوں کے آگے تڑپتا ہوا پھینک دیا۔ خولی بن یزید وہ شخص تھا جس نے امام پاک امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جسم اقدس سے الگ کیا تھا، تو مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو اس کے گھر بھیجا۔ جب ابو عمر وہاں پہنچا تو خولی یہ خبر پاتے ہی ایک ٹوکرے کے نیچے چھپنے کی کوشش کرنے لگا، اور بیوی جو امام علی مقام کے قتل کے بعد اس سے نفرت کرنے لگی تھی، اس سے کہا کہ میرے متعلق پوچھا جائے تو لا علمی کا اظہار کر دینا۔ جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے ٹوکرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ خولی کو پکڑ کر مختار کے پاس لایا گیا، اس نے خولی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر وہیں جلا دیا، جب تک اس کا جسم راکھ نہ ہو گیا وہ وہیں کھڑا رہا۔ عمر بن سعد کا انجام۔ ایک دن مختار نے اپنے قاصد ابن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا، جس پر ابن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیجا کہ میں نے مختار سے سنا ہے وہ کہہ رہا تھا میں کل اس شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل سے مومنین خوش ہوں گے، اور وہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ مختار نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ روپوش ہو گیا۔ پھر مختار بولا اے رے تہران کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا خون بہایا تھا؟ تب وہ روپوش کیوں نہ ہوا؟ پھر ابو عمر سے کہا کہ اس کا سر کاٹ کر لائے۔ کچھ دیر کے بعد ابو عمر اس کا سر کاٹ کر لے آیا۔ پھر وہیں مختار نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور کہا کہ یہ شہزادہ امام سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا بدلہ ہے۔ حکیم بن طفیل تائی، یہ وہ بد نصیب شخص تھا جس نے سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے لباس پر قبضہ کیا تھا اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا تھا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اسے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو اس کے اقارب نے عدی بن حاتم کو مختار کے پاس سفارش کرنے کے لیے بھیجا، جس نے حکیم بن طفیل کی رہائی پر مختار کو قائل کر لیا۔ جب یہ خبر عبداللہ بن کامل تک پہنچی تو اس نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ اگر اس کو مختار کے پاس پیش کیا تو وہ اسے چھوڑ دے گا، لہٰذا اسے بھی وہیں قتل کر دیا جائے۔ پھر ابن کامل نے اسے ایک گھر میں لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ تو وہی بدبخت ہے جس نے سیدنا عباس علمدار بن سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے لباس اقدس کی بے ادبی کی تھی، اب تمہیں تمہاری زندگی میں ہی ننگا کریں گے، لہٰذا اس کے کپڑے اتار دیے گئے۔ پھر اس سے کہا کہ تو وہی ظالم ہے جس نے شہزادہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا تھا، اب ہم تمہیں تیروں کا نشانہ بنائیں گے، لہٰذا اسے تیر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی جس نے امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس پر اپنے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا تھا، چند دنوں کے بعد اس کا منہ
जली हुई राख की तरह काला हो गया। लोगों ने वजह दरियाफ्त की तो कहने लगा, जिस दिन मैंने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक घोड़े की गर्दन से लटकाया था तो रात मैंने ख्वाब देखा कि वो आदमी एक सुनसान मकाम जहाँ आग भड़क रही है पर उसे ले गए और मुझे मुंह के बल उस आग में गोता दिया, जिसकी वजह से मेरा मुंह स्याह हो चुका है और कहा जाता है कि वो निहायत इबरतनाक मौत मरा। वो जालिम शख्स जिसने शहजादा रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे सैयदना अली असगर अलैहिस्सलाम के हलक मुबारक पर तीर उतारा था, उसकी हालत ये हुई कि उसकी जानब जौफ जानलेवा तपश के गोया आग लगी हुई और जानब पुश्त सख्त ठंडक के गोया बर्फ जमी हुई। उसके पेट पर पानी का छिड़काव और बर्फ रखते, कमर को आग की हिद्दत पहुंचाते, मगर रत्ती बराबर सुकून न मिलता। जब प्यास से चिल्लाता तो सत्तू और दूध दिया जाता तो वो 5-5 घड़े भी पी जाता, लेकिन फिर भी प्यास प्यास की आवाज़ें निकालता। ऐसे ही पीते पीते उसका पेट फट गया। वाकदी लिखते हैं कि एक शख्स जो लश्कर यजीद में था लेकिन किसी को कत्ल नहीं किया था, उसने ख्वाब देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्तीने चढ़ाए हुए बरहना तलवार लिए खड़े हैं और सामने एक चमड़े पर 10 ज़िबा शुदा कातलीने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पड़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जलाल उस पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलामत करते हुए खून से तर सलाई उसकी आंखों में फेर दी, जिसके सबब वो हकीकत में अंधा हो गया। इसी तरह वो लोग जो इमाम अली मकाम के को कत्ल करने के लिए निकले थे या कातिलीन की मदद की, तरह तरह की अजियतों से मारे गए। उनकी लाशें भी घोड़ों के टापों से रौंद दी गई। उनकी 1,500 औलाद चीचक की बीमारी से मरी। अब्दुल्ला सफ़ाख ने निकाल दी, उसने कसर पूरी कर दी, हज़ारों यजीदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। शेख अबुल हसन कहते हैं, लोग एक मजलिस में बैठे कह रहे थे, जिसने भी इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के कत्ल में किसी तरह की भी मदद की वो मरने से पहले ज़रूर अजाब में मुब्तला हुआ। इन्हीं में से एक शख्स बोला, मैं तो किसी अजाब में मुब्तला न हुआ। ये कहते हुए वो चिराग ठीक करने के लिए बढ़ा कि चिराग की लौ ने उसको पकड़कर उसका पूरा जिस्म अपनी लपेट में ले लिया। नहर फुरात में कूदने के बावजूद भी आग कम न हुई और देखते ही देखते उसे कोयला बना दी। ये तो यजीद और उसके हवारियों की दुनिया की सज़ा का इब्तदाई तज़करा। बाकी रहा आखरत के अजाब का आलम क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी, उसका इल्म अल्लाह ताला और उसके महबूब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अलबत्ता इस दुनिया के अजाब को देखकर आखरत के अजाब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और वहाँ के दर्दनाक अजाब का क़यास किया जा सकता है। अल्लाह ताला दुश्मनाने इमाम अली मकाम नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुनिया और आखिरत में रुसवा करे।